میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا کرم، بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے موت کا۔ قرآن میں اللہ نے کھلے الفاظ میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کھلے الفاظ میں اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے انسان بنایا، پھر اللہ نے زندگی بنائی، زندگی کے ساتھ اللہ نے موت کو بھی رکھا۔ اب ہماری آنکھیں ہیں دو، ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے، دنیا کی ہر چیز ہمیں دکھ رہی۔ اگر آنکھوں کی روشنی میں تھوڑی سی کمی اگر آ جائے تو ہم لوگ کیا کر دیں؟ اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو روشنی، جو آنکھوں کی روشنی جو کم ہوئی ہے، وہ روشنی پھر سے آ جائے تو وہ دن، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب ہماری آنکھوں کی روشنی پوری بند ہو جائے۔ سمجھ آ رہا بھائی؟ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کان دیے سننے کے لیے۔ اگر ہمیں زیادہ سنائی دے گا تو بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کم سنائی دے گا تو بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ یہ دن ایسا بھی آنے والا ہے جو یہ کانوں سے بالکل سننا ہی بند ہو جائے گا، اس وقت ہمارا کیا حال رہے گا؟ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زبان دی ہے بولنے کے لیے۔ آج ہم بے دھڑک بولا ہوتے، کون کیا کرتا دیکھیں گے، وہ ہوتی نہیں۔ اگر اس زبان میں تھوڑی سی لکنیت آ جائے، زبان جو بول رہے تھوڑا رکنا، رک کے اگر بولنا شروع کرے تو کس کے چکر لگاتی؟ ڈاکٹروں کے چکر لگاتی، حکیمہ کے چکر لگاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان میں جو لکنیت جو آ گئی ہے وہ ہماری زبان صحیح ہو جائے، بولنا اچھا آ جائے۔ میرے بھائی، ہم اس وقت کو یاد کریں جب یہ ہماری زبان بالکل بند ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے ہمیں یہ دو ہاتھ دیے جس سے ہم حرکت کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اگر ہمارا شل ہو جائے، یعنی کام کرنا بند کر دے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس چکر لگائے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ دونوں کے ہاتھ پوری طریقے سے حرکت کرنا بند کر دیں تو اس وقت ہمارا کیا حال رہے گا؟ اللہ نے ہمیں دو پیر دیے جس سے ہم چلتے ہیں، پھر اللہ نے ہمیں دل دیا جو دھڑکتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر یہ دھڑکنا بند کر دے تو اس وقت ہمارا حال کیا رہے گا؟ تو میرے بھائی، یہ چیز ہے ہر انسان کا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب سے بڑا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے موت کا۔ موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، چھوڑنے والی ہے کہ بھئی موت کسی کو بھی چھوڑنے والی نہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائی، موت آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں۔
موت آنے سے پہلے کیا کریں؟ اس کی تیاری کریں. آنکھوں کی روشنی بند ہو جائے گی، کانوں کا سننا بند ہو جائے گا، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ حرکت کرنا بند کر دیں گے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، پاؤں سے چلنا ہم بند کر دیں گے. لے جا کر اندھیرے گڑھے میں جب ہمیں ڈال دیا جائے گا تو میرے بھائی اس وقت سے ہمارا وقت شروع ہوگا. ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اصل سمجھ میں آ رہا بھائی؟ ہمیں اس کی تیاری میں لگے رہنا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا بڑے پیارے انداز میں فرمایا. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ کیا ہے بھائی؟ کھیل تماشا ہے. اللہ تعالیٰ خود بول رہی، حضرت نہیں بول رہی. اللہ تعالیٰ کیا بول رہی؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا. دنیا کی مختصر سی زندگی ہے ہماری. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے، دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، خوشی منا رہے، کھیل رہے. تو اس میں سے ایک بچے کو دیکھا جو بیٹھا رو رہا ہے. وہ بچہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ وہ بچے کے قریب گئے جو رو رہا تھا. جا کے وہ بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے کہ سب بچوں کے ہاتھوں میں اخروٹ تھے اور یہ جو بچہ جو رو رہا تھا اس کے ہاتھ میں اخروٹ نہیں تھا. تو حضرت کیا سمجھے؟ سب بچہ کے پاس اخروٹ ہے اس لیے وہ کھیل رہی، ہنس رہی. یہ بچے کے پاس اخروٹ نہیں ہے اس لیے بچہ رو رہا. تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے بچے سے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے؟ رونے کی وجہ کیا؟ چلو میں آپ کو اخروٹ دلا دوں. کیا بولے حضرت؟ چلو میں آپ کو اخروٹ دلا دوں. تو میرے بھائی بچہ کہنے لگا کہ اے بہلول، اے بہلول، اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. معصوم بچہ تھا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ پریشان، حیران پریشان ہو گئے. بچے سے مجھے ایسی توقع نہیں تھی یہ جواب کی. تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا پھر اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو معصوم بچے نے جواب دیا کہ اے بہلول، اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس نے جواب دیا ہے؟ بچے نے جواب دیا. اللہ نے ہمیں صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو حضرت نے کہا کہ آپ تو ابھی چھوٹے بچے ہو، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے یہ بات کرنے کی. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ اے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، جب میری ماں چولہے میں جب چولہا جلاتی ہے تو سب سے پہلے چولہے کے اندر چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھتی ہے، بعد میں بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہے. کل قیامت کے دن کہیں اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو جب تیز کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے بچوں کو جہنم میں ڈال کر جو ہے آگ تیز کی کرے، پھر بعد میں بڑوں کو ڈالا جائے. اس لیے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. تو میرے بھائی اللہ کی ذات کیا ہے؟ یقینی ذات ہے اللہ کی. اور انسان کی کیا ہے؟ مختصر سی زندگی ہے. میرے بھائی اس میں کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تسبیحات پڑھنا ہے. آج ہمارے ہاتھوں سے قرآن چلا گیا، قرآن چھوڑ گیا ہمارے ہاتھوں سے. ہمارے ہاتھوں میں تسبیح نہیں. آج ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ جھنجھنا ہے، موبائل. کیا ہے ہمارے ہاتھ میں آج؟ 24 گھنٹوں میں کم از کم میں تو سمجھتا ہوں کہ 20 گھنٹے ہم لوگ موبائل ہے جو ہمارے ہاتھ میں. 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے؟ 20 گھنٹے شاید میں سمجھتا ہوں. ایسا بھی ہو سکتا 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے میں موبائل رہے گا، ایسا بھی ہو سکتا.
میرے بھائی ہمارے ہاتھوں سے تسبیح نکل گئی، حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا ہم بھول گئے، قرآن شریف کی تلاوت ہم بھول گئے، نماز پڑھنا ہم بھول گئے۔ قرآن میں اللہ نے سچ ہی کہا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا نہیں بھائی میرے بھائی، اب ہمیں معلوم نہیں ہوتا، جب یہ آنکھ بند ہو جاتی نہیں، جب ہمیں معلوم ہوتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے، بہت بڑے عالم دین۔ تو حضرت نے کہا بچپن میں کہ میں مدرسے کے لیے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے وقف کر دیں، اللہ کے نام پر کیا کریں؟ مجھے وقف کر دیں۔ وقف کسے بولتی؟ جو چیز وقف کر دی جائے پھر اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے، اس کا وقف کا مطلب یہ ہے۔ اگر ہم نے کسی کو اللہ کے نام پر ہم نے وقف کر دیا تو پھر وہ دوبارہ نہیں لے سکتے، پھر دوبارہ لینا کیا ہے؟ بے شرمی کی بات، بے غیرتی کی بات۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ جو تھی، ماں جو تھی، انہوں نے حضرت کو وقف کر دیا۔ مدرسے کو گئے، کتنے سال پڑھے بھائی؟ 19 سال تک گھر نہیں آئے۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال تک بھائی؟ 19 سال تک، 19 دن نہیں، 19 سال تک گھر کو آئے نہیں، گھر کو لوٹ کے آئے نہیں ہو۔ علم حاصل کرنے میں وقت لگائے۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ میں اپنی والدہ سے، میں اپنی ماں سے ملنا چاہیے۔ رات کے وقت آئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، ماں نے پوچھا کون؟ تو حضرت نے کہا کہ سفیان۔ پھر پوچھا کون؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ماں میں آپ کا بیٹا ہوں۔ 19 سال کے بعد میرے بھائی، 19 سال کے بعد ماں کے دل میں بیٹے کو دیکھنے کی طرف کیسی ہوگی؟ 19 سال کے بعد بیٹا لوٹ کے آیا ہے۔ تو اندر سے ماں نے آواز دیا کہ بیٹا، میں نے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، جو چیز وقف کر دی جائے پھر اسے واپس لینا شرم کی بات ہے۔ کہا کہ بیٹا، میں کل قیامت کے دن میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ لوٹ کر چلے گئے۔ اللہ نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو بہت اونچا مقام ہے، ان کا بہت اونچا مقام دیا تھا اللہ نے۔ بہت بڑے عالم دین بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں۔ اور یہ رہتے کہاں تھے؟ مکے میں رہتے تھے۔ حضرت کہاں رہتے تھے بھائی؟ مکے میں رہتے تھے۔ اس وقت یہ بادشاہ ابو جعفر منصور، اس کا نام، بادشاہ کا نام کیا نام ہے؟ ابو جعفر منصور، بادشاہ کا نام۔ بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے کچھ ظلم کیا تو حضرت نے اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ یہ بادشاہ ظالم ہے۔ اب بادشاہ کب چھوڑتا؟ حضرت چھوڑتا کہ بھائی؟ تو بادشاہ نے حکم دیا، جہاں کہیں پر بھی سفیان ملے گرفتار کرو اور میرے آنے تک اسے قید میں رکھو، اس کے بعد میرے آنے کے بعد اسے سولی پہ لٹکائیں گے۔ حکم جاری کر دیا اس نے۔ تو اس میں سے ان کے ایک دوست بھاگ کر آئے، آ کر کہنے لگے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مکے کے پاس حتیم کی دیوار کے پاس حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ انہوں بھی بہت بڑے ولی، گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ایک دوست آئے، آ کر کہنے لگے، کیا ہے سفیان؟ ابو
ابو جعفر منصور نے بادشاہ جو ہے آپ پر حکم جاری کر دیا ہے جہاں کہیں پر بھی ملے گرفتار کرے اور میرے آنے کے بعد سونے پر لٹکایا جائے گا. آپ ایسا کریں بھاگ جائیں یہاں سے. آپ کیا کریں؟ آپ بھاگ جائیں یہاں سے. جب یہ بات سنی تو آپ اٹھ کر بیٹھے. آپ اٹھ کر بیٹھے. کیا واقعی میں اس نے یہ بات کہی ہے؟ تو دوست نے کہا ہاں واقعی میں اسی بات کہی. میرے بھائی قربان جائے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر. حضرت کیا کرے؟ بھاگے نہیں، ڈرے نہیں، بھاگے نہیں، سیدھا ملتزم کے پاس گئے. کہاں گئے بھی؟ جو حجاج اکرام جو جا کر آئے ہیں انہیں معلوم ہے. ملتزم کے پاس گئے. ملتزم کے پاس جا کے اس کو پکڑے، پکڑ کر کہنے لگے کہ اے پروردگار، اے پروردگار، اگر ابو جعفر منصور جو بادشاہ ہے اگر وہ مکے کے حرم میں اگر داخل ہو گیا تو پھر میری اور تیری دوستی نہیں رہے گی. کیسے الفاظ؟ دھیان. کعبے کے پاس آنا تو دور کی بات ہے، اگر حرم کے اندر اگر بادشاہ اگر آ گیا تو میری اور تیری دوستی باقی نہیں رہے گی. میرے بھائی حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے بندے اللہ رب العالمین پیدا کریں گے جو اگر اللہ پر قسم کھا لے یہ ہونا تو اللہ رب العالمین کی قسم کو پورا کر دیں گے. تو ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر حضرت نے قسم کھائی. تو میرے بھائی وہ بادشاہ آیا. ایک پہاڑ ہے وہاں تک آیا ہو اور حرم میں داخل نہیں ہوا. ٹھوکر لگی، وہیں پر گرا اور مر گیا بادشاہ. حرم میں بھی داخل نہیں ہوا. حرم میں بھی داخل نہیں ہوا. تو میرے بھائی آج بھی اس کی خبر کہاں ہے؟ اس کا نام و نشان نہیں ہے بادشاہ کا. تو میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی دین ہے. ہم سب سے پہلے اللہ کو پہچانے اور حضور کو پہچانے اور یہ دین اسلام کو ہم پہچان کر زندگی گزاریں. اللہ نے ہمیں یوں ہی معمولی پیدا نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے یوں ہی ہم نہیں آئے، مقصد ہے. آج ہم وہ مقصد کو بھول گئے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول گزرے ہیں. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں آج کسی کا انتقال ہوا ہے کیا؟ حضرت جبرائیل پوچھ رہے حضور علیہ السلام آپ کے جو صحابہ ہیں وہ صحابہ میں سے کوئی آج انتقال ہو کے ہی کیا، کوئی فوت ہو کے ہی؟ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیوں، کہو کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جب کسی مومن کی روح قبض ہوتی ہے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں جب کسی مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی روح سب سے پہلے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہے. تو آج میں عرش کو دیکھ کر آیا ہوں کہ کسی کا آج انتقال ہوا ہے جس کی وجہ سے عرش آج جھوم رہا ہے، خوشی میں جھوم رہا ہے، اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے آج خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج کسی کی روح آنے والی ہے. جب یہ الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اپنے زبان سے سنے تو حضور علیہ السلام کو یاد آیا کہ ہاں کہ سعد، اس لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے. تو میرے بھائی حضور علیہ السلام مسجد سے فوراً باہر نکلے
اور صحابہ کو لے کر نکلے. حضور علیہ السلام دوڑے ہوئے تیز تیز جا رہے, صحابہ بھی پیچھے دوڑے ہوئے جا رہے, حضور بھی تیز دوڑ رہی اور صحابہ بھی پیچھے دوڑ رہی. یہاں تک علماء نے لکھا صحابہ اکرام جو پاؤں میں جو چپل پہنے ہوئے تھے, صحابہ کے تسمے ٹوٹنے لگے, اتنی تیزی سے جا رہی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو تھکا دیا, آہستہ چلے, آپ نے ہم کو تھکا دیا ہے, آپ آہستہ چلے. پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جلدی چلو جلدی چلو, اس لیے کہ اگر کہیں ہم لیٹ سے اگر وہاں پہنچے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ کو ہم غسل دینے سے پہلے کہیں فرشتے غسل نہ دے دیں. میرے بھائی موت ایسی. تشریف لے گئے, کمرے کے اندر حضرت سعد کو رکھے ہوئے, میت رکھی ہوئی ہے, بالکل کمرہ بالکل خالی, کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. صحابہ باہر کھڑے ہو گئے, حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. اب بالکل روم جو ہے بالکل کمرہ خالی ہے. اب کمرہ خالی ہے تو کیا کرنا, سیدھا چلے جانا نہیں. تو حضور علیہ السلام کیا کر رہی, کبھی پیر ادھر رکھ رہی, کبھی پیر ادھر رکھ رہی, کبھی پنجوں کے بل چل رہی. اب دیکھو اگر کوئی میرے پاس اگر آنا چاہے تو کیسا ہے کہ سیدھا بھاگوا جاتی, کیا نہیں آتے, نہیں آتے, تھوڑا ادھر پاؤں رکھنا, تھوڑا ادھر پاؤں رکھنا, ادھر رکھنا, اس کے بعد یہاں پہ آتے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے. تو صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا, تو حضور علیہ السلام کیا کرے, اندر تشریف لے گئے, کبھی پیر ادھر کبھی پیر ادھر, جا کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سر کے پاس جا کے بیٹھ گئے. ایسا کیسا بیٹھ گئے, حضور علیہ السلام سے دب کے بیٹھ گئے. صحابہ نے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر تو کوئی بھی نہیں, آپ جا کے سر کے پاس سکھیڑ کے بیٹھ گئے, کیوں, وجہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ کمرے کے اندر کمرہ فرشتوں سے بھرا پڑا ہے, مجھے چلنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. اور میں سر کے پاس گیا تو ایک فرشتے نے اپنے پر کو لپیٹ لیا اور مجھے اس نے تھوڑی سی جگہ دی. تو میرے بھائی موت کیسی ہے صحابہ کی. جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا, ان کا جب جنازہ اٹھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو جنازہ, اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت اونچے خط کے تھے, حدیثوں میں آتا بہت وزن اور بہت اونچے خط کے. جب ان کا جنازہ اٹھا تو ایسا لگ رہا کہ جو ہے بالکل ہلکے ہی, جنازے کے اندر بارش نہیں, میتش نہیں. میرے بھائی پھر پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ اے صحابہ تم سعد کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہو, مگر اصل میں سعد کے جنازے کو فرشتے پکڑے ہوئے ہیں, فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی دعا کریں کہ جب بھی ہمیں موت آئے تو ہماری موت ایسی آئے, ہماری موت سے جو ہے فرشتے خوشیاں منائے, ہماری موت سے عرش جو ہے جھوم جائے. ہم زندگی بھی ویسی ہی گزارے. میرے بھائی زندگی کیا ہے, بہت ہی انمول ہے ہمارے لیے. زندگی ہمارے لیے بیکار نہیں ہے. جس رب العالمین نے زمین کو پانی پر بچھایا, جس اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا اور اس میں چاند کو بنایا, ستاروں کو بنایا, سورج کو بنایا, سب کچھ بنانے والی ذات اللہ کی ہے. تو میرے بھائی ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں, اسی کی عبادت میں لگے رہیں. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ رب العالمین کیا کریں گے, کیا کریں گے اللہ رب العالمین؟ خطا کار کے گناہوں کو اللہ معاف کریں گے, معاف کریں گے نہیں. نوح علیہ السلام کا زمانہ, حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ, کشتی بنائی جا رہی, کشتی بنا رہے حضرت نوح علیہ السلام. وہ کشتی کا نام کیا دیا, نجات کی کشتی. جو بھی کشتی میں سوار ہو گیا بچ گیا, جو باہر ختم. نہیں بھائی, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا یہ کشتی میں داخل ہو جا, بچ جائے گا. بیٹے نے بات نہیں مانی, اللہ نے باپ کے سامنے بیٹے کو ڈبو دیا.
یہ عبرت کی باتیں ہیں ہمارے لیے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا لی. ایک مومنہ بوڑھی عورت، بالکل بوڑھی ہو گئی تھی، مومنہ تھی، ہر روز آتی، صبح میں آتی، گٹھری لے کر آتی، جو بھی کپڑے وغیرہ ہوتی نہیں لے کر آتی، اور آ کر حضرت کے پاس آ کر بیٹھ جاتی. جہاں پہ کشتی بنائی جا رہی تھی وہاں صبح کو آ کر بیٹھ جاتی. صبح سے لے کے شام تک بیٹھی رہتی. شام تک بیٹھ کے حضرت سے پوچھتی کب تیار ہوگی، یہ کب جانا ہے. تو ایسے ہی کئی دن تک وہ آتی رہی اور بھیجتے رہے. ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اماں آپ ایسا کریں، جب کشتی تیار ہو جائے گی، جب بن جائے گی، جب آپ کو اطلاع دے دی جائے گی، جب آپ آ جانا. میرے بھائی، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بول کر نہیں آتا. بول پاتا کہ عذاب، اللہ کا جب عذاب نازل ہوتا بول کو نہیں آتا. فوراً طوفان آیا، بارش آیا، کشتی روانہ ہو گئی. بوڑھی عورت کو اطلاع نہیں دی گئی، کشتی روانہ ہو گئی. کئی سال گزر گئے، طوفان آیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، سب تہس نہس ہو گیا، سب ختم ہو گیا، کشتی باقی رہی. کشتی جا کے جودھی پہاڑی پہ ٹھہری. کئی دن گزر گئے. اب حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت جاگی کہ اب میں میرے شہر کو دیکھنا چاہیے. حضرت کیا کرے؟ حضرت نوح علیہ السلام جہاں سے کشتی نکلی تھی نہیں وہ جگہ گئے، ان کا جو شہر تھا نہیں وہاں گئے. جا کو دیکھے تو سب ویران ہے، سب ویران ہے. آپ اور بالکل قریب گئے تو جا کے دیکھا تو یہ جھوپڑی کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے. جھوپڑی کے اندر ایک چراغ، ایک روشنی نظر آ رہی حضرت کو. حضرت نوح علیہ السلام جھوپڑی کے قریب گئے. آپ جا کے دیکھ کر اللہ اکبر تکبیر بلند کی. آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. جیسے ہی الفاظ وہ بوڑھی عورت سنی، پھر وہ کپڑے کی گٹری لے کر جھوپڑی سے باہر نکلی. چلو چلو آئے نبی، چلو چلتے ہیں. میرے بھائی، حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے بوڑھی اماں، کہاں چلنا ہے؟ کیا ہوا آپ کو، کہاں چلنا ہے؟ تو بوڑھی ماں نے کہا چلو کشتی جو تیار ہو گئی ہے اس میں چلنا ہے، چلو. میرے بھائی، حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی. نگاہ اٹھا کر اللہ سے کہا کیا ہے میرے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی. فرمایا کیا ہے نوح، آپ نے وعدہ کیا تھا جب کشتی تیار ہوگی بلا لیا جائے گا. آپ بھول گئے، مگر آپ نے وعدہ کیا تھا، اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کا ذمہ میں نے لیا تھا. پھر اللہ نے وحی نازل کی. فرمایا کہ اے نوح، جب طوفان آیا سب ہلاک و برباد ہوا، مگر میں نے عذاب کو جھوپڑی تک جانے نہیں دیا، بوڑھی تک میں جانے نہیں دیا. میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا. تو میرے بھائی، جیسے عذاب آیا اور چلا گیا وہ بوڑھی عورت کو معلوم نہیں ہوا، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن قیامت قائم ہوگی، قیامت برپا ہوگی. مومنین کے لیے قیامت کا دن آئے گا اور چلا بھی جائے گا، معلوم ہی نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی ہم اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت یابی عطا فرمائے. ہمارے خاندانوں میں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. میرے بھائی